پھر ہاں کتنی تو دفعہ بدفعلی کی آپ نے؟ بچے کے ساتھ ایک ہی دفعہ ہوا، جیسے ہی اس نے آواز نکالی تو میں نے اس کو فوراً چیخیں چھوڑ، مارنے شروع کر دی بچے نے؟ چیخیں بھی نہیں ماری، آواز نکالی اس نے، اتنی تیز آواز میں دی، آہستہ سی آواز۔ اسی وقت میں نے بچے کو چھوڑ دیا اور میں نے کہا آپ جو ہے پھر اس کے بچہ بعد چلا گیا، بچے کو بچہ جاتے ہوئے آپ نے کیا کہا تھا؟ بچے کو یہی کہا تھا کہ میں نے کہ گھر جا کے نہیں بتانا آپ نے۔ پھر بچے نے کیسے بتا دیا؟ اگلے دن گھر والوں کو، ان کے گھر والوں کو پتہ بندے کے لگا لیے تھا۔ استعمال کیے جائیں، یہ وہ درندہ صفت انسان ہے جس نے اپنے ہی شاگرد کے ساتھ بدفعلی کی۔ اس طرح کے واقعات پاکستان کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس سے بات کرتے ہیں اور اسے جانتے ہیں کہ کیا کچھ اس نے کیا ہے اور یہ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شاہد۔ شاہد، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کام کیا کرتے ہو؟ ابھی تو پڑھانا شروع کیا، اس سے پہلے میں کھیتی باڑی مزدوری وغیرہ کیا کیا کرتا، پڑھاتے ہو؟ ناظرہ قرآن پاک۔ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے افضل انسان کون ہے اس معاشرے میں، اس دنیا کے اندر؟ قرآن پاک کو پڑھنے والا، پڑھانے والا ہے۔ پھر آپ نے کیا کچھ کیا ہے؟ میں نے وہ کام کیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، جو درندے صفت والے، وہ کام میں نے کیا ہے۔ شادی شدہ ہو؟ جی شادی شدہ ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جو آپ کی شادی ہوئی تھی وہ آپ نے اپنی مرضی سے کی تھی یا گھر والوں نے کی تھی؟ گھر والوں نے کی تھی وہ۔ بیوی پسند نہیں تھی؟ نہیں پسند تھی بیوی۔ کیا ہوا تھا اس دن؟ بچے نہیں تھے گھر پر، وہ چلے گئے تھے اپنے گھر، وہ اچھا، اپنے گھر چلے گئے تھے۔ پھر؟ دو تین دن ہو گئے تو ان کو گئے ہوئے تو بچہ آیا تقریباً 3 سے 4 کا وقت، یہ زور سے عصر کے بعد کی بات ہے۔ اچھا، تو بچہ آیا، بچے کا نام کیا تھا؟ بچے کا نام زید ہے۔ اچھا، بچہ آپ کے پاس پڑھنے آتا تھا؟ جی پڑھنے آتا اس ٹائم وہ اکیلا کیوں آیا تھا؟ باقی بچے کہاں پہ تھے؟ بچے مسجد کے اندر پڑھ رہے تھے، اوپر والی منزل کے اندر بچے اچھا، پڑھ آپ رہے کو تھے۔ مسجد کے اندر ہی رہائش ملی تھی؟ اوپر والی منزل بچوں کو پڑھنے کے لیے بنائی ہے، میرا تو اپنے گھر گھر میں کہاں تھا آپ کا؟ گھر قریب ہی ہے میرا مسجد کے۔ اچھا، یعنی کہ اپنے بچوں کو آپ نے کام کے لیے بھی آپ یوز کرتے تھے، کوئی چیز لے کے آنی ہے اس طرح سے؟ کبھی کبھار جو ہے بچوں کو، ٹھیک ہو گیا۔ ورنہ میں گھر ہی جو ہے چلا جاتا تھا، ایسا پھر کوئی موقع نہیں ملتا تھا اس وہ طرح بچہ کا۔ گھر آیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ تو بچہ وہ گھر آیا، کھانا لے کے آیا، تو میں نے کہا چلو اب یہ جو ہے برتن جو ہے گھر دے آؤ۔ تو وہ آیا تو وہ بس یہ جو ہے درندگی جو ہے شیطان کی وجہ سے، حبس کی وجہ سے، یہ جو ہے غلط کاری اس کے ساتھ یہ بدفعلی کر بیٹھا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اب تم کہہ رہے ہو شیطان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، کبھی تمہیں اپنی والدہ کے اوپر اس طرح کی حرکت کرنے کا مائنڈ میں کوئی بات آئی ہے کہ میرے اندر شیطان آ رہا ہے تو میں اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کر لوں؟ نہیں اس تب طرح شیطان کہاں ہوتا ہے؟ شیطان تمہیں یہ نہیں بتاتا یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے؟ اب تم الزام دے رہے ہو کہ شیطان تمہارے اندر آ گیا، تمہیں یہ ہو گیا، کبھی والدہ کے اوپر بھی اس طرح سے ہوا ہے آپ کو؟ نہیں کبھی نہیں ہوا اس طرح تو۔ پھر اس دن کیوں اس طرح سے ہوا؟ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 3 بچے ہیں۔ بچوں کے ساتھ کبھی اس طرح کی حرکت کی آپ نے؟ نہیں کبھی نہیں کی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جو شاگرد ہوتا ہے اس کا کیا رتبہ ہے اور استاد کا کیا رتبہ ہے؟ شاگرد کا رتبہ باپ کے لیے، یعنی کہ بیٹا ہوتا ہے، بیٹے کے روپ میں بیٹا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک والدین اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتا ہے، اس طرح سے وہ، جس طرح سے حقیقی والدین ہیں، ٹیچر استاد جو ہے وہ والد کی جگہ پہ ہوتا ہے، بچوں کو پرورش کرتا ہے ان کی جس طرح سے والدین کرتے ہیں، اس طرح سے ہی ہے نا؟ جی اس طرح تو کے پھر اپنے بچوں کے اوپر تمہیں کبھی اس طرح کی بات کیوں نہیں مانی ہے؟ بچوں کے ساتھ کبھی اس طرح نہیں ہوا، نہ کبھی جو اس ہے سے پہلے کتنی دفعہ آپ نے درندگی کی ہے؟ سچ سچ بتانا ہے، جو آپ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے، آپ جھوٹ بولو گے، اس دنیا میں تم بچ سکتے ہو لیکن آخرت میں نہیں بچ سکتے۔ ابھی میں نے بتایا کہ میں جو اس سے پہلے کام کاج کیا کرتا تھا، نہ کوئی اس طرح کا میرا ذہن تھا، نہ کچھ تھا۔ جب میں پڑھانا شروع کیا تو وہ موبائل میں نے لے لیا، ابھی لیا تھا موبائل، تو اس موبائل کی وجہ سے جو اس میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا، تصویریں موبائل کے دیکھی، اندر کیا دیکھ رہا تھا؟ واٹس ایپ چلائی ہوئی تھی، اس میں کچھ تصویریں آ گئیں جو میں نے دیکھ لی کس تھی۔ نے سینڈ کی تھی آپ کو وہ تصویریں؟ وہ ویسے ہی جو ہے نا، جیسے آئی ڈی بنی ہوتی ہے، کافی لوگوں کے گروپ بنا ہوتا ہے، گروپ کے اندر وہ وہ تصویریں آئیں گروپ اور آپ نے تصویریں دیکھی، اس کے بعد تمہارے اندر یہ شیطان آ گیا۔ بچے سے کیا بات کی تھی آپ نے؟ بچے سے میں نے بس یہی کہا تھا کہ یہاں پر لیٹ جاؤ، وہ بچے نے کچھ بھی نہیں کہا، اور وہ ظاہر سی جو بات ہے، لیٹ، تم استاد ہو مدرسے میں، جو تمہارے جیسے قاری حضرات ہیں وہ بچوں کو اتنا ڈراتے ہیں، مارتے ہیں، ظاہر سی بات اس نے بات مان لینی تھی پھر آپ کی۔ پھر ہاں تو کتنی دفعہ بدفعلی کی آپ نے؟ بچے کے ساتھ ایک ہی دفعہ ہوا، جیسے ہی اس نے آواز نکالی تو میں نے اس کو فوراً چیخیں چھوڑ، مارنے شروع کر دی بچے نے؟ چیخیں بھی نہیں ماری، آواز نکالی اس نے، اتنی تیز آواز میں دی، آہستہ سی آواز۔ اسی وقت میں نے بچے کو چھوڑ دیا اور میں نے کہا آپ جو ہے چلے جائیں۔ پھر اس کے بچہ بعد چلا گیا،
بچے کو جاتے ہوئے آپ نے کیا کہا تھا؟ بچے کو یہی کہا تھا کہ میں نے گھر جا کے نہیں بتانا آپ نے. پھر بچے نے کیسے بتا دیا؟ اگلے دن گھر والوں کو، ان کے گھر والوں کو پتہ لگا تھا. وہ بچے نے گھر جا کے اگلے دن بتایا. اس دن نہیں بتایا، اگلے دن بتایا وہ گھر والوں کو. پھر تو گھر والے جو ہے 2-3 دفعہ آئے مارنے کے لیے. تو میں گھر میں موجود تھا. میں نے کہا جو آپ سزا دیں گے وہ مجھے منظور ہے، کیونکہ میں نے گناہ تمہیں کیا ہے. کیا سزا ملنی چاہیے اس معاشرے کے لیے؟ تم نے ایک ایسا کام کیا ہے، ہمارے ملک کو بھی بدنام کیا ہے، اس معاشرے کو بھی بدنام کیا ہے، وہ استاد جو ہیں ان کے نام کو بھی بدنام کیا. کیا سزا ملنی چاہیے تمہیں؟ جو قانون سزا دے گا وہ جو ہے ہمارے لیے بہتر ہوگی. وہ باقی جو اس طرح کے درندہ صرف انسان ہیں ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ ان کے لیے بھی یہی جو ہے میسیج دینا چاہوں گا، اگر اسی کام کے اندر یا اسی درندہ صفت کے اندر جو بھی حضرات جو ہے ملوث ہیں یا شروع ہیں، جیسے بھی ہیں، ان سے میری یہی درخواست ہوگی کہ خدا کے لیے اس سے توبہ کریں اور اس کو جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے اللہ سے جو ہے توبہ کر لیں. جی ناظرین، آپ نے درندہ صفت انسان کی بات سنی. صرف ایک چھوٹا سا میسیج ہے اور چھوٹا سا ایک پیغام ہے. اس جیسے جو انسان ہے، قانون پولیس اپنا کردار ادا کرتی ہے، لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ عدالتوں سے جا کے چھوٹ جاتے ہیں، یا جن لوگوں نے ان کے اوپر FIR کروائی ہے وہ ان کو چھوڑ دیں گے. لیکن اس جیسے جو لوگ ہیں انہوں نے ہمارے ملک کا نام تو بدنام کیا ہی کیا، لیکن ہمارے اسلام کے اندر جو غیر مذہب لوگ ہیں اس کے اوپر جو باتیں کرتے ہیں، علماء کرام کے اوپر، جو استادہ کرام ہیں ان کے اوپر، اس جیسے جو لوگ ہیں ان کا نام بھی بدنام کرتے ہیں. اس لیے اس انسان کو ایسی سزا دی جائے، کسی چوراہے پہ کھڑا کر کے یا اس کو پھانسی دی جائے یا اس کو گولی ماری جائے، تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور سبق حاصل کریں.